بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم حصہ نظم میں سے نظم نوجوان سے خطاب اس کے پہلے شعر کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس نظم میں سے کوئی بھی شعر آ جائے اس کے آغاز میں جو آپ پیراگراف لکھ سکتے ہیں اس پیراگراف پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی اسکرین پر یہ پیراگراف نظر آ رہا ہے۔ اس نظم میں سے کوئی بھی شعر بورڈ میں تشریح کے لیے پوچھا جائے تو آپ اس کے آغاز میں یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ اسرار الحق مجاز کی شاعری کو سمجھنے کے لیے 1857 کے انقلاب سے واقفیت ضروری ہے، جس نے قوم کو نہ صرف خواب غفلت سے بیدار کیا بلکہ ہر شعبہ زندگی کو بھی متاثر کیا۔ ہماری شاعری گل و بلبل اور زلف و رخسار تک محدود تھی، لیکن اس انقلاب کے بعد شاعری نے حقیقت پسندی کی طرف رخ کیا اور نظم جدید کی بنیاد پڑی، اور جدید رجحانات اور میلانات مثلاً ترقی پسندی اور انقلاب وغیرہ کو شاعری میں شامل کیا گیا۔ اسرار الحق مجاز کی یہ نظم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں امت مسلمہ بالخصوص مسلم نوجوان کو مخاطب کر کے اسے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوابیدہ صلاحیتوں سے بھی اسے روشناس یعنی متعارف کروایا گیا ہے۔ مجاز اپنے دور میں ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ یہ تحریک بر صغیر میں ایک ایسا نظام چاہتی تھی جس میں امیر و غریب سب برابر ہوں، انصاف عام ہو اور عوام کی اپنی حکومت ہو۔ معاشرے میں اس قسم کے انقلابات لانے کے لیے سب کی نظریں نوجوان طبقے کی طرف اٹھتی ہیں۔ دراصل جوانی کا زمانہ جوش و جذبات اور اعصابی قوتوں کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، چنانچہ اس دور میں نوجوان پہاڑوں سے ٹکرانے، سمندروں اور صحراؤں کا سینہ چیرنے اور ستاروں پر کمند ڈالنے کے حوصلے سے لبریز ہوتا ہے۔ اسی لیے شعراء اور حکمران عموماً نوجوان کو ہی ملکی ترقی کی بنیاد سمجھ کر اسے عمل پر اکساتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، یعنی وہی جوان اپنے قبیلے میں اپنی قوم میں پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جس کی جوانی بے داغ ہوتی ہے، یعنی جو نیک ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے اور اس پر گناہوں کا بوجھ یا داغ نہیں ہوتا، اور ضرب ہے کاری، اور جس کی مار، جس کی ضرب، جس کی طاقت وہ کاری ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ آئیے اب شعر نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ملاحظہ کیجئے، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، جلال غصہ یا ہیبت، آتش آگ، برق بجلی، سحاب بادل کو کہتے ہیں، بادل جب گرجتے ہیں، اجل موت کو کہا جاتا ہے، اور شباب کا معنی ہے جوانی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے نوجوان، اپنے اندر آگ یعنی آتش، بجلی اور بادلوں جیسی ہیبت، جلال آتش و برق و سحاب، بادلوں، بجلی اور آگ جیسی ہیبت پیدا کر، اور ایسی جوانی کی صلاحیتیں پیدا کر کہ موت بھی تیرا سامنا کرتے ہوئے کانپ اٹھے۔ آئیے اب تشریح طلب نکات پر بات کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجاز کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تو اپنے اندر آگ کی سی تپش اور جلن اور بجلی کی سی تندی و تیزی اور بادلوں جیسی گھن گرج پیدا کر۔ جیسے بادل جب گرجتے ہیں تو لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، تیری جوانی میں ایسی مضبوطی، بے خوفی، بے باکی اور بہادری ہونی چاہیے کہ موت بھی تیرا نام سن کر کانپ اٹھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب ممکن ہے؟ ایسا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ایک نوجوان میں آگ کی سی تپش ہو تاکہ وہ اپنے مقابل قوتوں کو جلا کر راکھ کر دے، اس میں بجلی کی سی تندی و تیزی اور بادلوں جیسی کڑک ہو کہ جب وہ اپنے مخالف یا دشمنوں کو للکارے تو اس کی آواز سے ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جائے اور وہ خوف کے مارے تیرے سامنے سر اٹھانے کی بھی ہمت نہ کریں۔ اگر یہ سب خوبیاں ایک نوجوان میں پیدا ہو جائیں تو پھر اسے موت کا کوئی خوف نہیں رہتا، بلکہ موت اس کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک نوجوان میں یہ سب خوبیاں موجود تو ہوتی ہیں مگر وہ ان کو پہچانتا نہیں ہے۔ مشکل حالات میں
ساری قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور بچوں کی نظریں نوجوانوں پر ٹکی رہتی ہیں کہ کب یہ نوجوان حرکت میں آئے اور اپنے عمل، خوبیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی قوم کو ان مشکل حالات سے نجات دلائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجاز نے قوم کے نوجوانوں کو اسی بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کے ذریعے ظالم اقوام کو جلا کر بھسم کر دیں اور انہیں ایسی للکار دیں کہ پھر کبھی ان کی ہمت نہ ہو کہ وہ اس طرف کبھی دوبارہ رخ بھی کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، شمشیر تلوار، اس قوم کو تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، جس قوم کے جوانوں کی خودی یا ان کی جو غیرت ہے وہ فولاد کی طرح، لوہے کی طرح مضبوط ہو، یعنی اس قوم کے نوجوان کسی کے سامنے جھکنے والے نہ ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو ایسے نوجوانوں کے سامنے، ایسے نوجوانوں کے ہوتے ہوئے کسی قوم کو تلوار، بندوق یا پھر کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ان جوانوں کے زور بازو سے ہی بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے انٹرمیڈیٹ سال دوم نظم نوجوان سے خطاب کے شعر نمبر 1 کی تشریح سمجھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ پیراگراف دیکھا جو آپ اس نظم سے کوئی بھی شعر اگر بورڈ میں آ جائے تو اس کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔